میں نجم ثاقب صاحب آپ سے آغاز کروں تو یہ ڈیجیٹل پاکستان ای گورننس کے فوائد کیا ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ای گورننس بلا کیا ہے، یہ ہوتی کیا ہے. کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اسلام آباد میں ہم موجود ہیں اور اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو سرکاری افسران ہیں، ان کو صحیح طرح سے ای گورننس کا پتہ نہیں ہے. اور اگر سرکاری افسروں کو نہیں پتہ، سینئر افسروں کی بات کر رہا ہوں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ کمپیوٹرائز ہو جاتا ہے معاملہ اور بس، کہ مثلا جو چیزیں، یا پھر وہ کہ یعنی پیپر لیس کرنا ہے تو اس میں کاغذ نہیں ہوں گے، ای میلیں جائیں گی، یہ وہ وغیرہ. ای گورننس یہ نہیں ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیتے ہیں ای گورننس ہے کیا. میں نے اپنے طور پہ اس کی تعریف ڈھونڈی، اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. تو چونکہ آپ کے دیکھنے والے جو ہیں ان میں زیادہ تر یعنی لوگ ایسے ہیں جو کہ طالب علم ہیں یا جن کو نہیں پتہ، یا جن کی زبان وہ جو ٹیکنیکل زبان ہے وہ نہیں سمجھتے. تو آسان الفاظ میں پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ای گورننس ہوتی کیا ہے. دیکھیے، انفارمیشن کو، معلومات کو ٹیکنالوجی کے ذریعے گورنمنٹ کے سسٹم میں آپ شامل کر لیجئے، ڈال لیجئے اور گورننس کیجئے، یعنی گورنمنٹ چلائیے. اس کو ہم کہیں گے کہ ای گورننس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، معلومات ہیں، ٹیکنالوجی کا ساتھ لیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا بزنس جتنا بھی چل رہا ہے، اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کی منسٹریز ہیں، اس کی سب منسٹریز ہیں، سب ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ان میں جو ہے وہ حساب کتاب ان کا اس طرح سے ای گورننس ہو سکتی ہے. اب یہ کہ اس کے فائدے کیا ہیں. سب سے پہلے فائدہ جو کتابوں میں لکھا ہے، یا یہ یاد رہے کہ میں جو اس وقت بتا رہا ہوں نا، یہ کتابی باتیں کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس سے ایفیشنسی بڑھتی ہے، اس سے آپ کی معاشی ترقی میں مدد ملتی ہے، آپ کو ٹرانسپیرنسی ملتی ہے، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی اس سے جو ہے وہ آپ کی بہتر ہو جاتی ہے، اور آپ کو حساب کتاب جو یعنی گورنمنٹ کی گورننس کے ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں. کتاب یہ کہتی ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ گڈ گورننس جو ہے، جس کا کہ ہمیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں گڈ گورننس کی کمی ہے، گڈ گورننس کرنے کے لیے کیا ای گورننس جو ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی، گڈ گورننس ہو جائے گی؟ میں نے ایک 20 گریڈ کے حاضر سروس افسر سے کو 2-3 دن پہلے کی بات ہے، گپ لگا رہے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا برخودار یہ بتائیے ای گورننس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے مجھے کچھ اپنے آئیڈیاز دیے اور اس نے کہا جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا اس کا کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کہتے جی دیکھیں میرے باس نے تو نہیں بدلنا نا جی، باس تو میرا وہی رہے گا. ہماری اپروچ دیکھیے، ہماری اپروچ دیکھیے. تو سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے، یاد رہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس کا پروسیس ابھی جاری ہے، بڑے عرصے سے جاری ہے. اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، جن میں سے 2 رکاوٹیں میں اپنی اس بات کے اختتام پہ آپ کو بتاؤں گا، جن کی وجہ سے کہ آپ کی ای گورننس جو ہے وہ ابھی تک کھل آ کے ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. دیکھیے، ہم نے کووڈ کے زمانے میں خاص طور پہ دیکھا کہ نیشنل پورٹل آ گئے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کی یہ جو آپ کی سٹیزن فیس بک مانیٹرنگ سسٹم آ جاتا ہے. اس زمانے میں تو مجبوری تھی، لوگ باہر نہیں جا سکتے، تو انہوں نے کہا چلو گھر سے ہی بیٹھ کے کرتے ہیں. اب سننے میں آ رہا ہے کہ عدلیہ کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کے علاوہ ڈسٹرکٹ کورٹس کو بھی کیا جا رہا ہے. ادھر سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ فیس لیس جو ہے آپ کی یعنی جو آپ کا کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے، تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا کسٹم کا تو فیس پہلے بھی نہیں تھا، تو ابھی کیا مطلب، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ کو اتنا خاطر خواہ نہیں ہے. اپنی اس وقت کی آخری بات کرنے میں وہ 2 رکاوٹیں بتاؤں گا کہ کیا ہے. سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم پاکستانی، ہندوستانی، سری لنکن، ساؤتھ ایشین اور وہ لوگ جو کہ زیادہ تر یعنی مرچی مسالے کھانے والے لوگ ہیں نا، غصہ جلدی آ جاتا ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں، چیزوں کو جو ہے وہ ہم ایموشنلی دیکھتے ہیں اور چینج نہیں چاہتے. تو سب سے بڑا یہ یعنی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم چینج نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح فائلیں آ رہی ہیں، جس طرح فائلیں جا رہی ہیں، جو حساب کتاب پہلے تھا وہ کیوں یار کریں اس کو ہم. اور اس سے یہ ہے کہ اگر واقعی ٹرانسپیرنسی آ گئی، اگر واقعی اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی، تو کرپشن تو ختم ہو جائے گی. اور وہ لوگ، وہ میرے ساتھی، وہ میرے دوست جو ہیں جو گورنمنٹ جابز کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اوپر کا ذرا مال بنے گا
تو ان کو تو پرابلم ہو جائے گی کہ یہ تو ابھی ٹھیک طرح سے دیانتداری سے کام کرنا پڑے گا. تو یہ ہے ایک بڑی رکاوٹ جس کے دو پہلو بتائے ہیں. دوسری بڑی رکاوٹ، آپ نے یہ ساری ای گورننس کرنی ہے، ڈیجیٹلائزیشن کرنی ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ہے انٹرنیٹ. جی مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اگر یہ فائر والیں لگ رہی ہیں اور اگر یہ مچھلیاں آ رہی ہیں پتہ نہیں شارکس اور ویلز اور کون کون سی جو ہے وہ بلیک باس آ رہی ہے اور وہ آ کے تو ان فائبر والوں کو یعنی جو آپ کی جو یعنی وائرز ہیں ان کو توڑ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا وی پی این بند کر دیا، آپ کے فائر وال لگ گئی، آپ کو انٹرنیٹ سلو ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا ڈیجیٹلائزیشن تو دور کی بات ہے. ہم تو آج کل ڈرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بیٹا سکول گیا ہے یا کالج گیا ہے، بیٹیا کالج گئی ہے، یونیورسٹی گئی ہے، اس کو وہاں پہ چوٹ لگتی ہے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس نے بتانا ہے بابا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کیسے بتائے گی؟ تو آپ دیکھیے گا، اس کو کہتے ہیں فرام سبلائم ٹو دا ریڈیکولس، کہ ہم باتیں کر رہے ہیں جی ہم ای گورننس کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جو بیسک چیز ہے وہ ہم میں ابھی تک آئی ہی نہیں ہے کہ ایک تو چینج کو ایکسیپٹ کریں، دنیا دیکھیں کہاں جا رہی ہے، مقابلہ کریں، جو کمی ہم میں ہے وہ پوری کریں. اور یہ جو اس میں حکومت کا کردار ہے، اگر انہوں نے ای گورننس کرنی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ انٹرنیٹ کی مسلسل تواتر کے ساتھ اس کا جو ہے وہ آپ کو وہ فراہم ہو اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، تاکہ یہ سارے کام کاج جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں. آخر میں ایک فکرہ بولوں گا ایسے ہی آن اے لائٹر نوٹ، جی کہ وہ لا کر رہے تھے نا، تو ہم کسی نے پوچھا جی شادی کرنے کے لیے کیا چیز، طلاق دینے کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے؟ تو مجھے یاد ہے ایک ہمارے دوست نے کہا کہ طلاق دینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا شادی شدہ ہونا بڑا ضروری ہے، تو اس کے بغیر تو طلاق آپ نہیں دے سکتے. تو یہ جو آپ کی ای گورننس ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے انٹرنیٹ. سپورٹ پروگرام کے لیے ہر 15 دن بعد وہ خاتون جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے، لائن میں کھڑی ہوتی ہے اور اس کو 5,000 یا 6,000 روپے ملتے ہیں، جس میں سے 1,500-2,000 روپے جو ہے اس کو وہیں کہیں دینے پڑتے ہیں، اور وہ 4,000 میں کرایہ شرایہ نکال کے تو گھر آتی ہے اور اس کا حساب کتاب چلتا ہے. ایک عوام یہ ہے. ایک عوام وہ ہے کہ اگر آپ رپورٹ ابھی پیچھے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ گاڑیاں جو ہیں، یہ جو کارز اور یہ سارے جو ویکلز ہیں، ان کی پروڈکشن بھی بڑھ گئی ہے اور ان کی سیل میں بھی اضافہ ہوا ہے. یہ وہ دوسری عوام ہے، یہ بھی پاکستانی ہے. آپ اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں کسی جگہ پہ کسی ریسٹورانٹ میں رات کے وقت جائیں، دوپہر کے کھانے کے وقت جائیں، آپ کو بھرے ملیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بھی عوام ہے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ تعداد میں زیادہ کون ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تعداد میں وہ لوگ زیادہ ہیں، تقریباً 80-85% سے زیادہ لوگ جو 10-10 روپے کے نوٹ بھی سیدھے کر کے اپنی جیب میں رکھتے ہیں. اور جب ہم کسی ملک کی بات کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی پہلے بات کرتے ہیں، غریب لوگوں کی. اور ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی جو غربت کی لکیر ہے 2024 میں، اس میں تقریباً 2.7 ملین لوگ آ گئے ہیں، 27 لاکھ کے قریب لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے جو عوام کا پوچھا ہے نا، میں کس کے ساتھ ہوں؟ میں اس عوام کے ساتھ ہوں جن کا یہ ملک ہے، جن کا یہ حق ہے کہ وہ پوچھیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا، ہم اس ملک کے شہری ہیں. باقی جو آپ کی دوسری عوام ہے ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اسی لیے جب حکمران آتے ہیں کسی بھی ملک میں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی ملک میں آتے ہیں حکمران، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے ان کو لے کے کون آیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیجئے، وہ ایلون مسک کو سنے گا یا اس غریب آدمی کو، امریکی آدمی کو سنے گا جو کہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہے اور اس کے پاس کمبل بھی نہیں ہے، وہ بھی امریکی ہے، وہ بھی گورا ہے. کس کی سنے گا؟ وہ ایلون مسک کی سنے گا. لہٰذا جب ہم یعنی آپ یعنی اکانومی کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، تو عوام تو پسے ہوئے ہیں. فٹافٹ آپ کو بتاتا ہوں، آپ صرف یہ 2-3 سوال پوچھ لیجئے. کیا آپ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کا یہ جو آپ نے کرنا تھا، یہ جو $7 بلین کا اس میں اپنے پی آئی کی نج کاری کرنی تھی، کر لی ہے؟ آپ نے کہا جی ایکسپورٹس بڑھائیں گے، بڑھا لی ہے. آپ نے کہا جی ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، بڑھایا ہے. امیروں سے ٹیکس لیا ہے، تاجروں سے ٹیکس لیا ہے. آپ کہتے تھے سبسڈیز بند کریں گے، کر لی ہیں. مجھے ایک بات بتا دیجئے جو کہ امیروں کو ہٹ کرتی ہے اور وہ اس میں کی ہو، تو وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ کس عوام کی بات کر رہے ہیں. آخری بات اس وقت،
دیکھیے سب کو پتا ہے کہ معیشت بحال کرنا ضروری ہے. یہ تو حکومت آئی ہی اس بیسس پہ تھی, نمبر 1 ایجنڈا آئٹم تھا. سب کو پتا ہے کہ معیشت بحال کیے بغیر باورچی خانہ نہیں چلے گا, تنخواہیں نہیں ہوں گی. مسئلہ یہاں نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے, پتہ ہے, لیکن دیانتداری کے ساتھ ان مسائل کا حل کرنا ہم نہیں چاہتے. اور اصلی کیل جو اٹکی ہوئی ہے نا, وہ اس مائنڈ سیٹ پہ ہے کہ یہ 2-3 سال ہیں, گزارتے ہیں, آگے دیکھی جائے گی.